الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، انسان کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے، اور دنیا میں ظاہری طور پر انسان کے دنیا میں آنے کا جو ظاہری سبب ہے وہ اس کے والدین ہیں. گویا کہ خالق حقیقی تو اللہ جل جلالہ ہے، لیکن دنیا میں آنے کے لیے اللہ نے والدین کو انسان کے لیے سبب بنایا ہے کہ اس کے والدین ہیں تو انسان دنیا میں آتا ہے. تو کسی نہ کسی درجے میں والدین کو انسان کے دنیا میں آنے کا سبب بنایا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ساتھ، یعنی جو خالق حقیقی ہے، اس نے والدین جو کہ خالق ظاہری ہیں ان کے حقوق کو اپنے ساتھ ملا کر بیان کیا ہے. قرآن کریم میں جگہ جگہ جہاں اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کا حکم دیتا ہے تو وہاں والدین کی اطاعت کا بھی حکم دیتا ہے، اور جہاں اللہ جل جلالہ شرک سے روکتا ہے تو وہاں انسان کو والدین کی نافرمانی سے بھی روکا جاتا ہے اور اطاعت کا حکم دیا جاتا ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دنیا میں اگر عبادت کی جائے گی تو اسی کی جائے گی، کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. یعنی توحید کے ساتھ اللہ نے والدین کی اطاعت کا حکم دیا. اسی طریقے سے ایک اور جگہ فرمایا قُلْ تَعَالَوْا، آپ کہہ دیجئے کہ آؤ، أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، کہ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا چیزیں حرام کی ہیں. اللہ تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو جگہ جگہ اللہ نے اپنے حقوق کے ساتھ والدین کا حق بیان کیا کہ دیکھو میرا حق یہ ہے کہ مجھے ایک مانو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین جو کہ دنیا میں تمہارے آنے کا سبب ہیں ان کا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ. اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کا بھی اجمالی حکم نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم نے اس کی تفصیلات بھی بیان کی ہیں. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ اگر تمہارے پاس تمہارے والدین میں سے دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے تک پہنچ جائے فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک نہ کہو. اف سے مراد کیا ہے؟ ہمارے بر صغیر کے معروف عالم دین حضرت تھانوی رحمہ اللہ، انہوں نے اس کا ترجمہ ہوں کے ساتھ کیا کہ ان کو ہوں بھی نہ کہو. انسان اپنے زبان سے جو کم از کم رد عمل دیتا ہے آپ اس کو ہوں سے تعبیر کر لیجئے یا کوئی بھی تعبیر ہو، لیکن زبان کا جو ابتدائی رد عمل ہے اس آیت میں اللہ نے اس سے روکا ہے کہ اف نہ کرو، یعنی زبان سے کوئی رد عمل نہ دو. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو مت جھڑکو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ احترام کے ساتھ بات کرو، قول کریم کے ساتھ بات کرو. اب قول کریم کیا ہے؟ اس کی تفصیل میں فرمایا گیا کہ جیسے ایک ملازم ہے جو خطا کار ملازم ہے، اور اس کا جو مالک ہے اس سے کام لینے والا وہ بہت غصیلا ہے. اب ایک خطا کار ملازم جو غلطی کر کے آیا ہے وہ اپنے انتہائی غصیلے مالک کے ساتھ جس طریقے سے بات کرے گا
ڈر ڈر کر کرے گا، بہت احترام کے ساتھ کرے گا، لہجے کو بہت پست رکھے گا، تو فرمایا کہ یہ قول کریم کی تفصیل ہے کہ اس طریقے سے والدین کے ساتھ بات کرو۔ اسی طرح آگے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ کہ رحمت کے ساتھ عاجزی کے بازو ان کے سامنے جھکائے رکھو، یعنی ادب کے ساتھ ان کے سامنے کھڑے رہو۔ گویا کہ جسمانی طور پر جو ایک ابتدائی رد عمل ہوگا اس آیت میں اس سے روکا گیا۔ اس کی تفسیر میں ایک تابعی ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب انسان کو والدین کی کوئی بات ناگوار لگے اور اس کا دل چاہے کہ ترچھی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھے، تو اللہ نے یہاں ترچھی نگاہوں سے والدین کو دیکھنے سے منع کیا ہے۔ آدمی دو طریقے سے رد عمل دیتا ہے جب کوئی بات اسے ناگوار لگتی ہے، یا تو زبان سے دے گا یا جسمانی حرکات اور سکنات سے دے گا کہ ماتھے پر بل آ جائیں گے، ترچھی نگاہوں سے دیکھے گا یا زبان سے کوئی جملہ کہے گا۔ اس آیت میں انتہائی بلاغت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے دونوں طرح کے رد عمل سے روکا۔ لا تقل لہما اف کہ زبان سے ابتدائی رد عمل بھی نہ دو، اور وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ کہ اپنی حرکات اور سکنات سے بھی کوئی ایسا تأثر نہ دو جس کی وجہ سے تمہارے کسی رد عمل کا ان کو احساس ہو، بلکہ عزت اور احترام عاجزی کے ساتھ بازو جھکا کر ان کے سامنے کھڑے رہو۔ تو اللہ نے حسن سلوک کا اگر حکم دیا ہے اس کی تفصیل بھی بیان کی ہے، اس کو اجمالی طور پر نہیں چھوڑا۔ انسان کے اوپر دو ایسے حقوق ہیں جن کی تفصیلات اللہ نے قرآن کریم میں جزیات کے ساتھ بیان کی۔ ایک تو بہت بڑا حق پیغمبر کا حق ہے، اور پیغمبر کے حقوق کی تفصیلات اللہ نے بیان کی ہیں۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کہ پیغمبر کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہ ہو۔ یہ پیغمبر کی مجلس کے آداب ہیں جن کی جزیات قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان ہوئے۔ اور دوسرا حق جو انسان پر ہے وہ اس کے والدین کا ہے، اور اس حق کو اپنی تفصیلات کے ساتھ قرآن کریم نے اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، غالباً تابعی تھے، کہ ایک مرتبہ ان کی والدہ نے انہیں آواز دی، تو انہوں نے والدہ کو جواب دینے کے لیے اونچی آواز سے ان کو پکارا یا جواب دیا، چونکہ والدہ دور ہوں گی، کسی اور حصے میں ہوں گی گھر کے۔ بعد میں احساس ہوا کہ یہ تو میں نے والدہ کے سامنے آواز اونچی کر لی، تو بطور کفارے کے 2 غلام آزاد کی۔ اس طریقے سے اسلاف اپنے والدین کے ادب اور احترام کا لحاظ رکھا کرتے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر شخص کے لیے صبح 2 جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اگر وہ اپنے والدین کا اطاعت گزار ہو، اور اگر والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہو اور وہ اطاعت گزار ہو تو اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ اور جو آدمی والدین کا نافرمان ہوتا ہے، نافرمانی کی حالت میں دن اس کے اوپر طلوع ہوتا ہے، تو اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اور اگر والدین میں سے کوئی ایک ہے اور وہ اس کا نافرمان ہے تو اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے۔ گویا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ انسان کے لیے جنت کے 2 دروازے روزانہ کھولنے کا سبب بنتا ہے۔ ایک صحابی یا تابعی تھے یا کوئی بزرگ تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہ رونے لگے اور پھر فرمانے لگے کہ میرے جنت کے 2 دروازوں میں سے ایک دروازہ آج بند ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معروف ارشاد ہے کہ وہ شخص خاک آلود ہوا، اس کی ناک خاک آلود ہوئی، غبار آلود ہوا۔ 3 مرتبہ فرمایا کہ وہ شخص خاک آلود ہوا۔ کون شخص؟ جس نے اپنے والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اللہ سے مغفرت نہ کروا سکا۔ تو ایسے شخص کی بدبختی میں کوئی شک ہی نہیں ہے جس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا کہ وہ شخص خاک آلود ہوا۔ صحابہ کرام میں سے بڑی مثالیں موجود ہیں کہ وہ کس طریقے سے اپنے والدین کا ادب و احترام کرتے تھے۔ خاص طور پر والدہ کا ادب و احترام یہ مختلف صحابہ کا عجیب و غریب ذوق تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ 2 صحابی ایسے تھے جو اپنی والدہ کی اطاعت شعاری میں مثال تھے، ایک حضرت عثمان اور ایک حضرت حارثہ بن نعمان۔ اور ان دونوں کو اللہ نے کیسے نوازا، ان کے حالات کا آپ جائزہ لیں۔ اللہ نے دنیا میں بھی نوازا اور آخرت میں بھی نوازا۔
حضرت عثمان سے آپ واقف ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کے عقد میں پیغمبر کی 2 بیٹیاں رہی ہیں، اور دنیا میں اللہ نے کیسا نوازا تھا، اتنا مال اللہ نے اس کو دیا تھا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور وہ اس طریقے سے لٹاتے تھے کہ اس کا بھی ہم تصور نہیں کر سکتے۔ غزوہ تبوک میں اتنا مال لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ نے خوش ہو کے فرمایا کہ عثمان آج کے بعد جو بھی کرے اسے کوئی چیز نقصان نہیں دے گی۔ یہ ان کو اللہ نے دنیا میں نوازا تھا، اور آخرت میں کیسے نوازا کہ 10 مبشرہ میں سے تھے، ان خوش نصیب صحابہ میں سے تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی خوشخبری دی تھی۔ یہ تو حضرت عثمان کے حالات ہیں۔ حضرت حارثہ بن نعمان کو اللہ نے جائیدادیں عطا فرمائی تھی، یہ اپنی والدہ کے حد درجے کی اطاعت شعار تھے، مسجد نبوی کے قریب ان کے مکانات تھے، اور ان کو اللہ نے یہ اعزاز دیا تھا کہ ان کے مختلف مکانات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے خالی کیے گئے، چونکہ ان کے مکانات مسجد نبوی کے ساتھ متصل تھے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں کوئی نئی زوجہ مطہرہ آتی، ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نکاح فرمائے، چنانچہ جب کوئی نیا نکاح حضور علیہ السلام فرماتے تو زوجہ مطہرہ ام المومنین کے لیے رہائش کی ضرورت پڑتی تو حارثہ بن نعمان اپنا ایک مکان خالی کر دیتے، یکے بعد دیگرے کئی مکانات خالی کیے، یہاں تک کہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب حارثہ بن نعمان سے مزید مکان خالی کرواتے ہوئے ہمیں حیا آتی ہے۔ یہ دنیا میں اللہ نے انہیں نوازا تھا، اور آخرت میں کیسے نوازا؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آرام فرما رہے تھے، تو آپ نے خواب دیکھا کہ آپ علیہ السلام جنت میں ہیں، جنت تشریف لے گئے، اور وہاں آپ نے ایک قرآن سننے والے قاری کو سنا جو تلاوت کر رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ یہ حارثہ بن نعمان ہے، اور اس روایت کے آخر میں یہ جملہ مذکور ہے کہ وہ اپنی والدہ کے بہت درجے کے اطاعت شعار تھے۔ تو یہ 2 صحابہ ایسے تھے، ویسے تو تمام صحابہ اپنے والدین کے اطاعت شعار تھے، لیکن ان 2 صحابہ کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ماں کے اطاعت گزاری میں ایک انفرادی ذوق عطا فرمایا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ اپنا ایک ایسا درخت کاٹا، کھجور کا درخت تھا جس کی قیمت 1000 دینار تک تھی، اتنا بیش قیمت درخت تھا، کوئی بہت پھلدار ہوگا یا اس کے اپنے اوصاف ہوں گے، اس کا پھل کچھ منفرد ہوگا، تو بہت بیش قیمت درخت تھا جو انہوں نے کاٹ دیا۔ کسی نے پوچھا اتنا قیمتی درخت آپ نے کاٹا، اس سے فائدہ اٹھاتے، اس سے پھل سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا، اگر نہیں چاہیے تھا تو آدمی کسی کو بیچ دیتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو پوچھا کہ آپ نے کیوں کاٹ دیا اتنا بیش قیمت درخت؟ تو حضرت اسامہ بن زید نے فرمایا کہ اس درخت کی گوند کی میری والدہ کو خواہش تھی، یعنی اس کے تنے میں جو گوند ہے میری والدہ نے اس کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ اور مزید ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ آج تک دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر مجھے قدرت ہو اور میری والدہ نے اس کی خواہش کی ہو اور میں نے اس کو پورا نہ کیا ہو۔ تو ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا کہ یہ درخت ہے، بڑا بیش قیمت ہے، ہم جیسے لوگ ہوتے تو طرح طرح کے تعویلیں کرتے، انہوں نے بس یہی دیکھا کہ چونکہ میری والدہ کی خواہش ہے تو ان کے اوپر 1000 دینار کا درخت قربان ہوتا ہے تو قربان ہو جائے۔ یہ صحابہ کرام کا طرز عمل تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے ایک مرتبہ رات کے وقت اپنی والدہ نے پانی مانگا، تو وہ پانی لے کر حاضر ہوئے، دیکھا کہ والدہ سو چکی ہے، تو ابن مسعود ان کے سرہانے پانی لے کر کھڑے ہوئے، والدہ کو جگایا بھی نہیں کہ نیند خراب ہوگی، اور واپس بھی نہیں گئے کہ ایسا نہ ہو کہ میں چلا جاؤں، والدہ اٹھے اور پانی مانگے اور پانی نہ ہو۔ ساری رات ان کے سرہانے کھڑے رہے کہ جب والدہ اٹھے گی، پانی کی حاجت ہوگی تو میں ان کو پانی پیش کروں گا۔ تاریخ کی کتابوں میں ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک شخص تھے، کلاب ان کا نام تھا، یہ اپنی قوم کے سادات اور سرداروں میں سے تھے، اپنے علاقے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے۔ یہ اپنے والدین کے بہت اطاعت شعار تھے، چونکہ نئے نئے باہر سے آئے تھے تو صحابہ کرام سے دین سیکھتے تھے، مدینہ میں مختلف صحابہ تھے تو صحابہ کے پاس جا جا کر دین سیکھتے تھے۔
ایک مرتبہ کسی صحابی نے اس کو بتایا کہ سب سے افضل عمل اللہ کے راستے میں جہاد ہے۔ تو جب انہوں نے یہ سنا تو خواہش کی کہ اب مجھے بھی جہاد پر جانا چاہیے، افضل عمل ہے۔ چنانچہ حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر کو ان کے حالات معلوم نہیں ہوں گے، تو حضرت عمر نے ان کو فارس جانے والے مجاہدین کے لشکر میں شامل کر دیا۔ اب وہ گھر آئے۔ اب جب والدین کو پتہ چلا کہ یہ جہاد پہ جا رہا ہے تو والد ان کے ساتھ چمٹ گیا کہ ہمیں بوڑھا چھوڑ کے کہاں جاتے ہو۔ اب یہ ایک تو والدین کے اطاعت سے عار تھے، دوسرا نیا نیا دین سیکھ رہے تھے، پتہ چلا تھا کہ جہاد افضل عمل ہے، تو انہوں نے والدین کی منت سماجت کی کہ میں آپ کو ویسے چھوڑ کر نہیں جا رہا بلکہ ایک بڑے خیر کے کام کے لیے جا رہا ہوں۔ چونکہ لاڈلے تھے، کسی نہ کسی طریقے سے والدین کو راضی کر دیا اور لشکر کے ساتھ جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ پیچھے ان کے والدین غمزدہ تھے۔ ایک مرتبہ وہ دونوں بوڑھا اور بڑھیا باہر کسی درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اوپر درخت پر ایک کبوتر ہے اور وہ اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ کھیل رہا ہے، اس کو بلا رہا ہے۔ تو جب بوڑھے والد نے یہ دیکھا تو ان کو اپنا بیٹا یاد آیا تو وہ رو پڑا۔ والدہ نے دیکھا تو وہ بھی رو پڑی۔ آہستہ آہستہ حالات ایسے ہوئے کہ والد کی بینائی کمزور ہونی شروع ہو گئی۔ تو وہ حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے کہا، اے عمر، ان لم ترد علی ابنی لأدعون علیک فی عرفات۔ اے عمر، اگر میرے بیٹے کو تم نے واپس نہ بلایا میں عرفات جا کر تمہارے خلاف بد دعا کروں گا۔ اب یہ حضرت عمر سے مخاطب ہے جو اس وقت آدھی دنیا کے حکمران تھے اور کتنے دبنگ انسان تھے آپ واقف ہیں، لیکن حضرت عمر جانتے تھے کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں بول رہا، یہ والد بول رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے فوراً خط لکھا اور ان کے بیٹے کو محاذ سے واپس آنے کا حکم جاری ہوا۔ جب بیٹا محاذ جنگ سے واپس آیا تو پہلے دربار خلافت میں آیا۔ یہی ڈسپلن ہوتا ہے کہ لشکری پہلے یونٹ میں رپورٹ کرتا ہے آج کل بھی۔ چنانچہ وہ آیا اور حضرت عمر کے دربار میں حاضری دی۔ تو حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ تم والدین کی خدمت کیسے کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، میں اپنے ہر معاملے میں اپنے والدین کو ترجیح دیتا ہوں، اور میں اپنے والد کے لیے ایک خاص اہتمام کرتا ہوں کہ روزانہ میں اس کو دودھ پلاتا ہوں، اور ایک خاص طریقے سے کہ میں جاتا ہوں اور جو سب سے فربا اونٹنی ہوتی ہے اس کو لے کر آتا ہوں، اور پھر تھوڑی دیر اس کو کھڑا رکھتا ہوں تاکہ وہ پرسکون ہو جائے۔ اس کے بعد اس کے تھن میں دھوتا ہوں تاکہ وہ ٹھنڈے ہو جائیں، اور پھر اس کا دودھ دوہ کر میں اپنے والد کے لیے پیالے میں لے کر جاتا ہوں۔ جب حضرت عمر نے یہ سنا تو اس کو اپنے پاس ہی رکھا اور اس کے والد کو بلایا۔ اس کی بینائی جا چکی تھی تو والد آیا دربار خلافت میں۔ اب اس کو تو معلوم نہیں تھا کہ میرا بیٹا آ چکا ہے۔ حضرت عمر نے اس سے کہا، یا ابا کلاب، اے کلاب کے والد، کیا حال ہے تمہارا؟ کس چیز کی تمنا ہے تمہیں؟ تو وہ کہنے لگے، عمر کیا حال پوچھتے ہو، حالت یہ ہے کہ نہ کوئی خیر کی چیز اچھی لگتی ہے اور نہ کوئی شر مجھے نقصان دیتا ہے، یعنی میرے لیے اب ہر چیز برابر ہے۔ تو حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ کوئی تمنا تو تمہیں ہوگی؟ تو وہ کہنے لگا، بس ایک تمنا ہے کہ موت سے پہلے ایک مرتبہ کلاب کو سونگ لوں اور اس کے ساتھ معانقہ کروں، اس کو گلے لگاؤں۔ حضرت عمر یہ سن کے رونے لگے۔ پھر اس کے بیٹے کو اشارہ کیا کلاب کو کہ جاؤ اور اس طریقے سے دودھ لے کر آؤ جیسے تم اپنے والد کے لیے لاتے تھے، پہلے لاتے تھے۔ اب والد تو ان ساری چیزوں سے بے خبر ہے۔ چنانچہ کلاب گیا اور اس نے اپنے طریقے کے مطابق اونٹنی سے دودھ نکالا، پیالے میں لا کے حضرت عمر کو دیا۔ حضرت عمر نے وہ پیالہ لیا اور ان کے والد کو دیا اور فرمایا کہ اے ابو کلاب، یہ دودھ تو پیو۔ اس والد نے جیسے پیالہ پکڑا اور منہ کے قریب لے کر جانے لگا تو اچھل پڑا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، مجھے تو اس سے کلاب کے ہاتھوں کی خوشبو آتی ہے۔ حضرت عمر نے اس سے کہا کہ دیکھو، تم جو چاہتے تھے اللہ نے کر دیا، یہ تمہارا بیٹا کلاب یہاں موجود ہے۔ چنانچہ وہ اچھل پڑا اور اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا اور اس کو چومنے لگا۔ حضرت عمر یہ منظر دیکھ کر رونے لگے اور جتنے حاضرین تھے وہ سارے رونے لگے۔ پھر حضرت عمر نے اس کے بیٹے کو کہا اور بلایا اور فرمایا کہ دیکھو، جب تک تمہارے والدین حیات ہیں، الزم بہما، ان کے ساتھ رہو ہر وقت، اور انہی کی خدمت کر کے جہاد کا ثواب حاصل کرو۔ ہاں، جب اللہ نے ان کو اپنے پاس بلانا ہو تو ان کے بعد جو تمہارا جی چاہے، جس طریقے سے تمہارا عبادات کا دل چاہے پھر کرو، لیکن ان کی حیات تک ان کے ساتھ رہو۔
درجنوں ایسے واقعات ہیں صحابہ کرام کے اور صحابہ کرام کے بعد تابعین کے کہ وہ کس طریقے سے اپنے والدین کی اطاعت شعاری کیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک یمنی شخص کو دیکھا جو بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، اس طریقے سے کہ اپنی والدہ کو اس نے اپنے کندھوں پر بٹھایا ہوا تھا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا انی لہا بعیرها المذلل وان اذعرت کلابها لم اذعر، کہ میں اس کا اطاعت شعار سواری ہوں۔ بعیر اونٹ کو کہتے ہیں کہ میں اس کی اطاعت گزار سواری ہوں، اور اگر اس کی سواریاں بپھر جائیں، منتشر ہو جائیں تو میں نہیں منتشر ہوتا، یعنی میں ہر حال میں ان کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں، ان کو سوار رکھتا ہوں۔ پھر اس نے حضرت ابن عمر کو مخاطب کر کے پوچھا کہ اے ابن عمر، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا کہ میں اپنے گھر سے اس کو کندھوں پر بٹھا کے لایا ہوں اور بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، تو کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں، تم نے اپنی ماں کی ایک کراہ کا حق بھی ادا نہ کیا۔ یعنی ولادت کے وقت جو ماں کراہتی ہے درد کی وجہ سے، تو فرمایا کہ اس کی جو ایک کراہ ہے، درد کی ایک لہر ہے، تم نے ابھی تک اس کا حق بھی ادا نہ کیا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس نے تجھے پیٹ میں لے کر پھرا، گھومی وہ تجھے پیٹ میں لے کر، تو ایک دن کا حق ابھی تک تو نے ادا نہیں کیا۔ تو یہ والدین کے حقوق ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابن عباس کی روایت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی عمل اتنا پسندیدہ نہیں ہے جتنا ایک شخص اپنی ماں کی اطاعت کرے، اور اس کا یہ ماں کی اطاعت شعاری کرنا اللہ جل جلالہ کو پسندیدہ ہے۔ تو زندگی میں اپنے والدین کی اطاعت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، ان کی ضروریات کا خیال کرنا، یہ والدین کے حقوق میں سے ہے جن کے بارے میں انسان سے سوال ہوگا۔ آج کل ہمارے ہاں عجیب طرز عمل ہے، لوگ اپنے والدین کا خیال نہیں کرتے، اگر خیال کرتے بھی ہیں تو اس حد تک کہ کمرہ دے دیا، کمرے میں اے سی لگوا کر دے دیا، اور بس پھر اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اولاد کے پاس والدین کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ خوب سمجھ لیجئے کہ یہ طرز عمل بہت غلط ہے، اور انسان کو بعد میں اس پر پچھتاوا ہوتا ہے۔ تو آدمی کو اپنے والدین کی ضروریات کا خود خیال کرنا چاہیے، اپنی بیوی کے سپرد والدین کو نہیں کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے بیوی نے ان کی خدمت تو کرنی ہے، لیکن ان کی ضروریات کا خیال رکھنا یہ اولاد کی ذمہ داری ہے، خاص طور پر جب والدین ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارتے ہیں یا ان کے ذرائع آمدن ختم ہو جاتے ہیں، تو چونکہ انہوں نے ساری زندگی غیور حالت میں زندگی گزاری ہے کہ وہ دینے والے رہے ہیں، لینے والے نہیں رہے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد صورتحال مختلف ہو جاتی ہے، تو اب اگر اولاد سے ان کو چیز مانگنی پڑ جائے تو پھر یہ اولاد کے لیے ایک قسم کی موت ہے کہ انہیں اپنے والدین کو اس حالت تک کیوں ان کو پہنچایا کہ وہ ان سے کوئی چیز مانگ رہے ہیں۔ خود آگے بڑھ چڑھ کر ان کی ضروریات معلوم کر کے ان کی ضروریات پوری کرنی چاہیے۔ اور وہ روایت ذہن میں رکھیں کہ ہر آدمی کے لیے دن کے وقت 2 جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اگر وہ اپنے باپ اور اپنی ماں کا اطاعت شعار ہے۔ شریعت نے انسان کے لیے ہر قسم کے دروازے کھولے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اپنی زندگی میں والدین کی اطاعت نہ کر سکا، کمزوری تھی، تو اگر اور وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو پھر وہ کوشش کرے کہ ان کے حقوق ادا کرے، موت کے بعد جو والدین کے حقوق ہیں وہ ادا کرے۔ ایک آدمی والدین کی زندگی میں ان کا نافرمان ہوتا ہے، لیکن والدین کی زندگی کے بعد وہ ان کے حقوق پورے کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے والدین کے اطاعت شعاروں میں لکھ دیتا ہے۔ اب دنیا سے چلے جانے کے بعد والدین کے کیا حقوق ہیں؟ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ، میرے والد یا والدین دنیا سے جا چکے ہیں تو اب بھی ان کے میرے اوپر حقوق ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں حقوق ہیں۔ پہلا حق کیا ہے؟ الصلاۃ علیہما، ان کے لیے رحمت کی دعا کرنا۔ دوسرا حق کیا ہے؟ والاستغفار لہما، ان کے لیے استغفار کرنا۔ تیسرا حق ہے وانفاذ عہدہما من بعدہما، کہ ان کی کوئی وصیت ہوگی یا ان کا کوئی دنیا میں عہد ہوگا تو ان کے بعد ان کی وصیت کو پورا کرنا۔ چوتھا حق کیا ہے؟ وصلۃ الرحم التی لا توصل الا بہما، ان تعلقات کو نبھانا
جن کو صرف اور صرف والدین کی وجہ سے نبھایا جاتا ہے. یعنی کسی آدمی کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں ہے لیکن والدین کا تعلق رہا ہے تو اپنے والدین کی وجہ سے آپ ان کے ساتھ تعلق نبھائیں. یہ والدین کا چوتھا حق ہے دنیا سے چلے جانے کے بعد. اور پانچواں حق کیا ہے؟ وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، کہ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے دوستوں کا اکرام کرنا. یہ 5 وہ حقوق ہیں جو کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد والدین کے اپنے اولاد پر ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ سفر پر تھے اور ان کے پاس ایک دراز گوش تھا، گدا جس کو ہم کہتے ہیں. تو یہ سواری تھی ان کے پاس. اونٹ بھی تھا لیکن کبھی کبھار اس پر سواری کرتے تھے، ان کی کوئی مخصوص سواری ہوگی. چنانچہ وہ اس پر سوار جا رہے ہیں، صحابہ کرام ساتھ ہیں. عبداللہ ابن عمر جلیل القدر صحابی تھے تو ان کے متعلقین ساتھ تھے. اب جاتے جاتے کہیں صحرا میں ایک اعرابی ملا، یعنی ایک صحرائی جو کہ صحرا میں رہا کرتے تھے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر اس صحرائی کو دیکھ کر اترے، اپنی سواری اس کو پیش کی اور فرمایا کہ اپنا سفر اس سے پورا کر لیجئے. اور پھر اپنا عمامہ اتارا، عمامہ اتار کر اس کو پیش کیا اور فرمایا کہ اپنا سر اس سے ڈھانپ لیجئے. تو ان کے متعلقین بڑے حیران ہوئے کہ آپ نے اتنا اکرام کیا، یہ تو اعرابی لوگ ہیں، صحراؤں میں رہتے ہیں، ان کو تو تھوڑا سے بھی دے دیا جائے تو یہ خوش ہوتے ہیں، آپ نے اتنا اکرام کیوں کیا؟ تو حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ یہ حضرت عمر کے ہم نشین تھے، یہ میرے والد حضرت عمر کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، تو چونکہ یہ میرے والد کے تعلق والے تھے تو اس وجہ سے میں ان کے ساتھ یہ صلہ رحمی کر رہا ہوں. ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت عمر کی خلافت کے بعد کا زمانہ تھا. ایک صحابی ہیں حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مدینہ منورہ تشریف لائے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر ان کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے اور پھر جا کر ان سے فرمایا کہ میں آپ کے پاس کسی اور حاجت کے لیے نہیں آیا، صرف اور صرف اس لیے آیا ہوں کہ آپ کا میرے والد حضرت عمر کے ساتھ تعلق تھا، اس تعلق کو نبھانے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اور پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اپنے والد کے ساتھ اچھا سلوک کرے قبر میں، یعنی اس کا والد قبر میں ہے اور وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو اسے چاہیے کہ اپنے والد کے تعلقات کا خیال کرے. تو شریعت نے والدین کے حقوق کا اتنا خیال کیا ہے کہ اگر والدین حیات ہیں تو ان کے حقوق وضاحت کے ساتھ بیان کیے، والدین دنیا سے جا چکے تو پھر بھی ان کے حقوق وضاحت کے ساتھ بیان کی. ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت میں اللہ کسی کا درجہ بلند کر دیتا. اب وہ حیران ہوتا ہے، پوچھتا ہے کہ اے باری تعالی، میرا تو نامہ اعمال بند ہے، میرا یہ درجہ کیسے بلند ہوا؟ تو اللہ کی جانب سے ارشاد ہوتا ہے تمہاری اولاد کے استغفار کی وجہ سے. یعنی تم تو ہمارے پاس ہو لیکن تمہاری اولاد دنیا میں تمہارے لیے استغفار کر رہی ہے، ان کے استغفار کی وجہ سے تمہارا درجہ بلند ہو. تو یہ جو ہم والدین کے لیے دعا کرتے ہیں اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں اور بے دلی کے ساتھ کرتے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں، ہمارا تو توکل ہی اسی طرح کا ہے، تو یہ استغفار ضائع نہیں جاتا. آپ جب نماز میں کہتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی، تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے والدین کا ایک درجہ اللہ جل جلالہ جنت میں بڑھا دیتا ہے. اللہ نے اپنے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ جہاں اللہ نے اپنے حقوق بیان کیے، والدین کے بھی بیان کیے. اپنے لیے شکر گزاری کا حکم دیا، انشکر لی، کہ دیکھو میرے شکر گزار رہو، تو ساتھ فرمایا ولی والدی کا، اپنے والدین کے لیے بھی شکر گزار رہو. ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے بہت اونچ نیچ پائی جاتی. یا تو ایک آدمی بیوی کی طرف ہو کہ والدین کو چھوڑ دیتا ہے، یا والدین کی طرف ہو کہ بیوی کو چھوڑ دیتا ہے. وہ مرد ہی کیا ہے جو مختلف تعلقات میں توازن برقرار نہ رکھ سکے. والدین کا اپنا حق ہے اور بہت زیادہ ہے، ان کے حقوق ان کو دینے چاہیے. بیوی بچوں کا اپنا حق ہے اور یہ مرد کا کام ہے کہ وہ دونوں طرح کے تعلقات میں توازن رکھے. انسان کی ماں اور اس کی بیوی کے درمیان تعلقات ایسے ہی رہتے ہیں اور یہ فطری چیز ہے کیونکہ دونوں کو انسان سے محبت ہوتی ہے. آپ کی ماں کو اگر آپ کی بیوی کے ساتھ تعلق اس کا ٹھیک نہیں ہے تو آپ کی محبت کی وجہ سے، بعض اوقات ماں اپنے بیٹی کی محبت میں شراکت گوارا نہیں کرتی، بہو خود لے کے آتی ہے اور بعد میں پھر پریشان ہوتی ہے
کہ یہ بیٹا ہر وقت کمرے میں کیوں گھسا ہوتا ہے. تو وہاں پھر بیٹے کا کام ہے کہ وہ ماں کا بھی حق پورا پورا دے اور اپنی بیوی کا حق بھی پورا پورا دے. دونوں حقوق میں توازن رکھے, دونوں قسم کے حقوق کا مطالعہ کرے, اور ایسا نہ ہو کہ اس کے گھر میں یا تو اس کے والدین کو اس کی نافرمانی کا سامنا ہو اور یا پھر اس کی بیوی کو حقوق میں کمی کا سامنا ہو. تو کامیاب انسان وہ ہے جو ہر طرح کے حقوق پورے کرے. حضور علیہ السلام کا ارشاد کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دو. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. یہاں